اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين سيدنا ونبينا اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعلي من نور واحد. قال سلمان. اللهم صل على محمد. مجلس سفر نامزد سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ تمام مروین تمام جملہ مومنات والمسلمین والمسلمات کو اور مرومہ ایشوری خانم بنت معصوم بیگ مرومہ ناز فاطمہ بنت ثابت علی اور تمام جملہ مومنات کو پڑھ کر مثال کرتی ہے.
اس کے لیے شفاعت حاصل نعرہ سلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. مجھے جانے کے نامی آپ حضرات کے سامنے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ اللهم صل على وسلم محمد. ارشاد گرامی پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کہ انا و علی من نور واحد، کہ میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں۔ پروردگار نے جب کائنات کو خلق کیا تو سب سے پہلے ایک نور کو خلق کیا، اس نور کے پروردگار نے دو ٹکڑے کرے، ایک نور سے جناب محمد رسول خدا کی خلقت ہوئی اور ایک نور سے جناب رسول خدا کے مولا کائنات کی ہوئی۔ گویا یا پروردگار دنیا کو بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو ہمارا جو اول ہوگا اگر علی ہے تو علی کے ساتھ بھی ہم علی کو سیکنڈ نمبر پہ نہیں رکھیں گے۔ اگر جناب رسول خدا نے کیا فرمایا کہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے کیے پروردگار نے، ایک نور سے مجھے پیدا کیا اور ایک نور سے علی کو۔ اب اگر اس کو دنیاوی اس میں سمجھیے کہ اس طریقے سے سمجھیے کہ آپ ایک آدھار کارڈ کو لے کے گئے، جا کے کسی دکاندار سے کہا کہ بھائی اس کی فوٹو کاپی کر دو، اس نے 5 کاپیاں نکال دی، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ بھائی سب سے پہلے اس میں کاپی کون سی نکلی، تو وہ سب سے اوپر والا پیج، سب سے نیچے والا جو پیج ہے وہ بتائے گا کہ سب سے پہلے یہ پیپر آیا، اس کے بعد یہ پیپر آیا، پھر یہ پیپر آیا۔ کاپی ایک ہی ہے لیکن اس میں سیکوینس بن گیا، پہلا نمبر، دوسرا نمبر، تیسرا نمبر، چوتھا نمبر۔ پروردگار کو ہرگز اس چیز کو بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی اللہ کے رسول کو کہے کہ پہلے نمبر پہ دوسرے پہ علی۔ پروردگار نے ایسا انتظام کیا، آپ اسی طریقے سے اگر آپ اسی پر 2 آئیڈیاں، اپنا آدھار بھی دیے اور پین بھی دیے، فوٹوگرافر جو اس کی دکان والا ہے اس کو دیے کہ بھائی یہ زیروکس مشین سے کر دو، تو وہ دونوں چیزوں کو ایک مشین پہ رکھے گا اور اس کو اسکین کر کے پرنٹ آؤٹ کر کے نکال دے گا۔ 4-5 کاپی نکال دی۔ اب ہم اگر اس سے پوچھیں کہ یہ بھیا بتاؤ کہ جو تم نے آدھار نکالا، آدھار کے ساتھ پین، تو پہلے کون سا پیپر نکلا؟ وہ کہے گا بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، یہ دونوں اسکین کرا، ایک ساتھ پیپر کی شیٹ نکلی۔ بس اسی طریقے سے جناب رسول خدا دنیا والوں کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو کہ ہم کو اللہ نے ایک ہی نور سے خلق کیا، ایک نور کے 2 ٹکڑے کرے، ایک سے مجھ کو خلق کیا اور ایک سے مولائے کائنات امیر المومنین کو۔ نعرہ سلوات۔ اب عزیزان گرامی، پروردگار نے جناب رسول خدا کو جو معجزے عطا کیے، آپ کے اندر خود کافی معجزے تھے، 2-4 بس آپ لوگوں کو بس ذکر کر دوں کہ سب سے پہلے تو جناب رسول خدا کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ اگر آپ تبلیغ کے سلسلے میں کسی بستی سے گزرتے تھے اور 2-3 دن کے بعد اگر اس بستی سے کوئی یہودی بھی گزر جائے تو وہ لوگ آپس میں بات کرتے تھے، وہ کہتے تھے شاید محمد ادھر سے گزرے ہیں۔ تو دوسرا پوچھا تھا تمہیں کیسے معلوم؟ تو اس نے کہا کہ جو خوشبو ہے وہ میں یہاں پر محسوس کر رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے جناب رسول خدا کے جسم سے وہ خوشبو معطر تو نکلتی تھی۔ دوسرا یہ کہ جناب رسول خدا جب کہیں پر جاتے تھے تو ایک ابر کا سایہ آپ کے ساتھ جو ہے سر پہ جو ہے سحر فگن رہتا تھا کہ آپ کے سر کے ساتھ ساتھ چلے، کہ پروردگار کو ہرگز یہ گوارا نہیں کہ میرے نبی میرے حبیب کے جسم کے عکس کا سایہ زمین پر پڑے اور کسی کا پیر اس پر پڑ جائے۔ پروردگار نے ایسا انتظام کیا تھا۔ عزیزان گرامی، تیسرا یہ تھا کہ کوئی بلند قد آور کوئی شخص جناب رسول خدا کے سامنے اگر آتا تھا تو جیسے ہی بس سامنے آتا تھا وہ جناب رسول خدا کے سامنے پست ہو جاتا تھا۔ یہ ایک معجزہ تھا جناب رسول خدا کا۔ عزیزان گرامی، ہم سمجھیے۔ اور دوسرا یہ تھا کہ جناب رسول خدا کے جسم سے ایک ایسا نور نکلتا تھا، ایک ایسی روشنی نکلتی تھی جو آسمانوں کی طرف جاتی تھی۔ اب جناب رسول خدا نے جب ہجرت کری اور اپنے بستر پر جناب مولا کائنات کو لٹایا کہ اے علی آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیے، تب جناب مولا کائنات نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے بستر پہ میں لیٹ جاؤں گا، اس سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ ان کا ہاں علی میری جان بچ جائے گی۔ پھر مولا کائنات نے اپنا گھوڑا چادر اور لیٹ کے سو گئے۔ عزیزان گرامی، جب یہ پروردگار نے ایک خصوصیت جناب رسول خدا کو عطا کری
کہ جب آپ سوتے تھے تو جس چادر کو اپنے اوپر ڈھانپ لیتے تھے تو آپ کے جسم مبارک سے ایک نور نکلتا تھا جو چھن چھن کے آسمان کی طرف جاتا تھا. یہ پورے عرب میں سب کو معلوم تھا یہ اعلیٰ معجزہ. لیکن جب ہجرت کی رات جناب رسول خدا نے اپنے بستر پہ مولا کائنات کو لٹایا، جب آپ اس پر لیٹ کے سوئے تو پورے عرب کے جتنے قریش تھے جو ننگی تلواریں لے کے جناب رسول خدا کے قتل کرنے کے ارادے سے آئے تھے، اور جب دیوار پھاند کے دیکھا تو دیکھا کہ جناب رسول خدا، ان کو یہ محسوس ہوا کہ رسول اللہ سو رہے. کیوں؟ کیونکہ جو معجزہ جناب رسول خدا میں تھا وہی معجزہ مولا کائنات میں تھا کہ آپ جب لیٹے تو اپنے چادر اپنے زیر تن کری تو آپ کے جسم سے وہی نور آسمان کی بلندی کی طرف جا رہا تھا، اور قریش رات بھر یہی سمجھتے رہے کہ یہ رسول اللہ سو رہے ہیں. نعرے سلوات. اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، اب جناب رسول خدا کا ایک لقب تھا صادق اور امین، کہ مطلب جو ہے صادق بھی تھے، سچے بھی تھے، اور امین بھی تھے. کسی کی امانت اپنے پاس رکھتے تھے تو اس کو حفاظت سے رکھتے تھے، اس کو واپس بھی کرتے تھے. اور یہی ہوا کہ جب ہجرت کی رات شب میں جب مولا کائنات کو اپنے بستر پہ لٹایا تو عرب کے قریش کی جو امانتیں جناب رسول خدا کے پاس موجود تھیں، رسول اللہ نے فرمایا کہ اے علی، یہ صبح یہ لوگ آئیں گے، مجھے نہ پائیں گے تو یہ خوف کھائیں گے، سوچیں گے کہ رسول اللہ کہاں چلے گئے، تو یہ لوگ اپنی امانتیں مانیں گے، آپ ان کی امانتیں اٹھا کے ان کو دے دیے گا. اب پھر وہی ہوا کہ جب صبح ہوئی، جب علی نے اپنے چہرے پر سے اس نقاب کو، اس چادر کو ہٹایا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ علی آپ رسول اللہ کہاں؟ ان کا کہ رسول اللہ کو میرے پاس چھوڑ کے گئے. نعرے سلوات. اب ان لوگوں نے دیکھا کہ جناب رسول خدا نہیں دکھ رہے ہیں. تب پوچھا علی کہاں پہ؟ کہا کیا بات ہے، کیوں؟ کہا ہماری امانتیں ان کے پاس ہے. نکلے بتاؤ. فوراً جناب مولا کائنات گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں اور اندر سے کچھ تھیلیاں لے کے آتے ہیں. شکل دیکھنے کے یہ تھیلی تیری، یہ تھیلی تیری. اس کا مطلب کہ جو معجزہ پروردگار نے رسول اللہ کو دیا وہی معجزہ صادق اور امین مولا کائنات دیا. نعرے سلوات. گرامی، اسی طریقے سے مولا کائنات کو بھی پروردگار نے ایسا علم عطا کیا کہ واحد جناب رسول خدا کی وفات کے بعد ہی مولا کائنات نے یہ چیلنج کیا تھا دنیا کو جو ہے کہ سلونی قبل ان تفقدونی، کہ پوچھ لو قبل اس کے کہ مجھ کو تم لوگ کھو دو. اسی طریقے سے دو شخص مولا کائنات کے پاس آئے، کہا کہ مولا ہم دونوں میں ایک جو ہے فیصلہ کر دیے. کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ ہے کیا نام، یہ میرا دوست ہے، یہ مجھے جو ہے 5 دینار دے رہا ہے اور 3 دینار مجھے دے رہا ہے، 5 یہ خود رکھ رہا ہے. تو انہوں نے کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں کہ آپ عدالت کر دیجیے. تو مولا نے فرمایا کہ اگر تو جس کا جتنا تجھے دے رہا ہے وہ لے لے، تو اتنا لے کے رکھ لے. روٹی والا. تو فرمایا کہ تو اس کو جو ہے رکھ لے. تو ٹھیک ہے، تو نے تیرے دوست جو دے رہا وہ رکھ لے. ان کا نہیں علی آپ فیصلہ کریے. اب جناب رسول خدا نے پوچھا کہ مسئلہ، مولا کائنات نے پوچھا کہ مسئلہ کیا تھا؟ کہا کہ ہم دونوں بیٹھ کے کھانا کھانے جا رہے تھے، ایک تیسرا شخص آ گیا، حاضر ہو گیا. اس نے کہا کیا ہم لوگ تمہارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہاں بھائی کیوں نہیں کھا سکتے ہو. تو امام نے فرمایا، پھر کہا کہ امام نے پوچھا کہ بتا تیرے پاس کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے کہا میرے پاس 5 روٹیاں تھیں. دوسرا شخص جو تھا جس کو 3 درہم دیے ملے رہے تھے، اس سے پوچھا تیری روٹیاں کتنی تھیں؟ اس نے کہا 3 روٹی تھی. تو 5 اور 3 8 روٹیاں ہو گئی. اب آنے والے 3. تو امام نے فرمایا کہ ہر روٹی کے اگر تو نے 3 ٹکڑے کرے تو 3 8 24 ٹکڑے ہو گئے. کھانے والے 3، تو تینوں نے 8 ٹکڑے کھائے. جو جانے والا تھا جب وہ جانے لگا تو 8 درہم وہ دے کے چلا گیا. اب مسئلہ یہ ہے، تو اب امام نے فرمایا کہ دیکھ، جس کی 5 روٹیاں تھیں اس کے ٹکڑے بنے 15، 8 اس نے خود کھا لیے، اس کے 60 ٹکڑے آنے والے نے کھائے. تیرے ٹکڑے تھے، روٹی تھی 3، تیرے ٹکڑے بنے 9، تو نے کھا لیے اس میں سے 8، ایک ٹکڑا تو نے کھایا، اس لیے 7 درہم وہ رکھے گا، 1 درہم تیرا بنے گا. نعرے سلوات. بات دیکھیے، یہ وہ خوشی اس کو 3 درہم مل رہے تھے، وہ لے لیتا، خاموشی سے مولا چلا جاتا. لیکن کہہ رہا ہے کہ اے علی مجھے آپ پہ بھروسہ ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے، آپ کی جو عدالت ہوئے گی اس کا فیصلہ مجھے قبول ہے. اور وہ خوشی 1 درہم اس کو ملا، وہ لے کے چلا گیا. کہنے کا مطلب یہ کہ جو عدالت کرتا ہے
تو پروردگار اس کو معلوم ہے کہ کیسی عدالت کرنا چاہیے. عزیزان گرامی، ہم لوگ ناقص ہیں، ہم لوگ گناہ گار ہیں، دنیا میں اتنے گناہ کرتے ہیں، پروردگار سے توبہ کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ، تجھ کو تیرے حسین کا واسطہ کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو تو بخش دے، کیونکہ ہم لوگ اس عدالت کے پیمانے میں نہیں تول پائیں گے اپنے آپ کو. ہمارے اعمال بہت کم ہیں، کیونکہ آٹھویں امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، نعرہ سلوات، امام نے فرمایا، امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، چاہنے والوں سے فرمایا کہ دیکھو، قبر کے لیے قبر کا اور برزخ کا انتظام کر کے آنا، اپنی قبر کا اور برزخ کا انتظام کر کے آنا. میزان پہ میں موجود رہوں گا، پل صراط پہ میں پار کرا دوں گا، باقی ساری چیزیں میں کرا دوں گا، لیکن قبر کا اور برزخ کا انتظام کر کے آنا. عزیزان گرامی، بس اسے سمجھیے کہ ہم دنیا میں زندگی میں جو بھی عمل کرتے ہیں، ہمارے ساتھ ساتھ ایک پیرلر ہماری ایک برزخ چل رہی ہے. ہم دنیا میں جیسا عمل کریں گے، اگر ہم اچھا عمل کر رہے ہیں تو وہ برزخ ہماری اچھی جنت والی بن رہی ہے، اور اگر ہمارے عمل اچھے نہیں ہوں گے تو پھر وہ جو ہے بہت تکلیف دہ ہوگا. اسی مارے کوئی شخص 8ویں امامی کے پاس پہنچا، اس نے کہا کہ مولا، مجھے قبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، مولا میں وحشت کھاتا ہوں، موت سے کیسے بچا جائے؟ مولا بتائیے. کہا کوئی نہیں بچ سکتا، جس نے انسان دنیا میں پیدا ہوا اس کو موت آنا ہے. تو اس نے کہا مولا کچھ انتظام بتا دیے. تو آپ نے فرمایا کہ تو زیارت عاشورہ پڑھا. امام فرماتے ہیں، 8ویں امام فرما رہے ہیں اپنے چاہنے والے کو کہ تو زیارت عاشورہ پڑھا کر. تو اس نے کہا مولا میرے مرنے سے زیارت عاشورہ سے کیا مطلب؟ میں مر کے چلا جاؤں گا، یہ زیارت عاشورہ کہاں سے؟ تب امام نے فرمایا کہ تو نے اس میں ایک فقرہ نہیں پڑھا کہ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، کہ اے پروردگار مجھے حسین کی شفاعت، اللہ سے دعا مانگی ہے کہ پروردگار مجھے حسین کی شفاعت عطا ہو جائے. کس دن؟ یوم الورود، کے پروردگار کے جس دن مجھے قبر میں اتارا جائے اس دن مجھے حسین کی شفاعت نصیب ہو جائے. عزیزان گرامی، ایک واقعہ ہے، اس کے بعد میں چند مصائب پڑھتا ہوں کہ ایک شخص تھا، اس کا باپ کا انتقال ہو گیا، اور باپ کو اس نے دفنا دیا، سبوت خاک کر دیا. 2 دن کے بعد تیسری شب جو آئی، اس شب میں اس کے خواب میں اس کا باپ آیا. جب خواب میں دیکھا کہ اس کا باپ بڑے باغانوں میں ہے، محلوں میں رہ رہا ہے، تو خواب میں اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا، بابا آپ کی تو اتنی نیکیاں نہیں تھی، میں نے تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ نے کوئی نیک کام کیا ہو، پھر آپ کو یہ جنت کا نظارہ ہے، آپ جنت کے اندر کیسے داخل ہو گئے؟ تو فرمانے لگے بیٹا تم نے بالکل صحیح کیا، جب میرا جسم سے روح نکلی تو مجھ پر آگ کی بارش ہو رہی تھی، جب میرے پر غسل کا پانی ڈالا جاتا تھا تو میں تڑپتا تھا، میں آواز دیتا تھا لیکن تم میری آواز نہیں سن پاتے تھے. اس کے بعد تم لوگوں نے لے جا کے مجھے قبر کے اندر لٹا دیا تو میرے اوپر آگ کی بارش ہوتی تھی، میرے اوپر اتنے میرے اعمال خراب تھے. لیکن ابھی پرسوں دوسرے دن جس دن مجھے دفن کیا، اس کی تیسری شب جو تھی، اسی رات میں ایک مومنہ کا انتقال ہوا، اس کو دفنایا گیا تھا. تو امام نے اس شخص نے فرمایا کہ اس مومنہ کے قبر میں حسین ابن علی آئے. امام حسین علیہ السلام اس کی قبر میں پہنچے، اور اس محترمہ، اس خاتون نے حسین ابن علی کی زیارت کرنے کے بعد امام نے اس کو بتایا، تحفہ دیا کہ دیکھو تم نے دنیا میں ہمارے اوپر گریہ کیا تھا، اس کے لیے ہم تمہاری قبر میں آئے تمہاری زیارت کے لیے. اس مومنہ نے کہا کہ مولا تو سب تو ٹھیک ہے، مولا جو یہ آواز تڑپنے کی آ رہی ہے، جو عذاب ہے ان قبروں کے اوپر ہے، مولا تم قبروں پر سے عذاب کو ہٹاتی ہے. تب حسین نے پروردگار سے دعا کی کہ اللہ ان جتنے بھی چاہنے والوں کی قبروں میں جو عذاب نازل ہے ان کو تو بدل دے، ان کو جنت کی ہوائیں ان کو مل جائیں. بس یہ سننا تھا. صبح ہوتی ہے، وہی بیٹا جو ہے جاتا ہے اس باپ کی بتائی ہوئی جگہ پر، نقل الباب کرتا ہے، دیکھتا ہے ایک شخص باہر نکلا، کہا کہ آپ کا فلاں کا انتقال ہوا. کہا میری زوجہ کا انتقال ہوا. تو کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا آپ کی زوجہ کرتی کیا تھی؟ کہا کچھ نہیں کرتی تھی، وقت پہ نماز پڑھتی تھی، بچوں کو تربیت دے رہی تھی، میری بیوی تھی، میرا خیال کرتی تھی، بس اس کے سوا بھی کچھ کرتی تھی.
تب اس کے شوہر نے کہا کہ ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میری زوجہ روز زیارت عاشورہ پڑھتی تھی، اسی کا یہ نتیجہ تھا کہ حسین اس کی قبر میں جانے والے کی قبر پہنچے اور اس کے اوپر سے وہ عذاب ہٹا۔ عزیزان گرامی سوچیے حسین کتنے قریب ہے، حسین اپنے چاہنے والوں کے اوپر کتنا کرم کرتے ہیں کہ ان جیسے لوگوں کو بھی ایک سیکنڈ کے اندر معاف کر دیتے ہیں۔ ارے یزید حسین سے جا کے ہاتھوں ہاتھ بیعت مانگتا، حسین بیعت نہ دیتے اس کو جنت دے دیتے، جاؤ تمہیں میں نے جنت دے دی۔ حسین کو کیا چاہیے تھا؟ حسین یہی چاہتے تھے کہ پروردگار کا نام باقی رہے اور دین اسلام بچ جائے۔ عزیزان گرامی اسی دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین کربلا کی راہ پہ پہنچے، ایسی سختیاں آئی کہ 2 محرم کو حسین کربلا وارد ہوئے، 4 محرم کو حسین کے خیمے کے اوپر پابندی لگ گئی کہ پانی نہیں لیا جائے۔ عزیزان گرامی 7 محرم 4 محرم کو جو پانی آیا تھا وہ صبح 7 محرم کو پانی ختم ہو گیا تھا۔ صبح 7 محرم کی صبح ایک بی بی دوسرے خیمے میں جاتی تھی، آواز دیتی تھی ارے بی بی کسی کے پاس تھوڑا سا پانی ہو دے دو، میرے لیے اصغر کو پیاس بہت لگی ہے، شدت کی پیاس لگی ہے۔ عزیزان گرامی سوچئے وہ علی اصغر جو 7 محرم کی صبح کو پیاس کا یہ حال تھا تو عصر عاشور سے قبل کیا اتنا حال ہوگا۔ عزیزان گرامی سب کربلا میں شہید ہو جاتے ہیں، حسین یکو تنہا پہنچتے خیمے کے در پہ، آواز دیتے ہیں بہن زینب ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ اے بھیا یہ آپ کیا کہہ رہے؟ حسین کو خیمے کے اندر بلایا جاتا ہے، ساری بیویاں ہلکا کہتی ہے، جناب زینب فرماتی ہے اے بھیا ہم کو کس پر چھوڑ کے جا رہے؟ اے بھیا ہم آپ کے بغیر نہ جی پائیں گے۔ حسین فرماتے ہیں، حسین صبر کی تلقین کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ خدا نگہبان ہے، پروردگار تم لوگوں کی مدد کرے گا۔ چوتھے امام کے پاس پہنچتے ہیں، جناب زینب جگاتی ہے اے بیٹا سید سجاد آنکھیں کھولے دیکھو کون آیا ہے۔ جیسے جناب چوتھے امام دیکھتے ہیں اے بوڑھا باپ ہے جس کے جسم میں تیر بے بس ہے، چہرے میں خون بنا ہوا ہے، پہچان نہیں پاتے آپ کون؟ جناب زینب فرماتی ہے ارے تمہارے بابا حسین ابن علی ہے۔ ارے بابا یہ آپ کو کیا ہو گیا؟ ارے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ ارے میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ اے بیٹا سید سجاد بس اتنا سمجھو کہ مردوں میں میرے اور تمہارے علاوہ خیموں میں کوئی نہیں۔ اے بوبی اماں ایک مجھے عصا دیجئے اور مجھے تلوار دیجئے۔ اے بیٹا سید سجاد عصا سے کیا کرو گے؟ تلوار سے کیا کرو گے؟ اے بوبی اماں عصا سے سہارا لوں گا، تلوار سے بابا کی حفاظت کروں گا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ نہیں سید سجاد ابھی تم کو بہت سے امتحانات دینا ہے، بس اتنا سمجھو میری کچھ وصیتیں ہیں۔ ارے کہتے شام سے چھوٹ کے جب مدینے جانا، ارے میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہنا تمہارے مولا حسین نے اس وقت تم لوگوں کو بہت یاد کیا جب 6 مہینے کے لال کو آدھا سے پانی لینے گئے۔ یہ میرے جانے والوں شرط وفا یہی ہے، ارے جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا میری اور میرے بچوں کی پیاس کو یاد کر لینا۔ عزیزان گرامی حسین جاتے ہیں، دادے شجاعت دیتے ہیں، حسین خیمے کے در پہ آتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ سوار ہوتے ہیں اور اپنے رہوار کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن وہ رہوار آگے نہیں بڑھتا۔ حسین فرماتے ہیں رہوار صبح سے تو بھی میرے ساتھ چل رہا ہے، ارے تو بھی پیاسا ہے، تھکا ہوا ہے، ارے یہ میرا آخری سفر ہے، تو مجھے مقتل تک پہنچا دے۔ جناب جو رہوار اپنے آپ اشارہ کرتا ہے بے زبانی سے کہ مولا میرے صبح کی طرف دیکھیے۔ امام حسین صبح کی طرف دیکھتے ہیں، جناب سکینہ رہوار کے پیروں میں لپٹی ہوئی کہتی ہے رہوار میرے بابا کو خیمے یہاں سے مت لے کے جا کیونکہ جو صبح سے گیا وہ واپس نہیں آیا۔ امام حسین تھوڑے سے زمین میں تشریف لاتے
آتے ہیں، جناب سکینہ کو سمجھاتے ہیں، اے بیٹا سکینہ میں نے تمہارے نانا سے وعدہ کیا تھا کہ میں نانا کے دین کی امت کے لیے اپنی جان قربان کروں گا، اے بیٹا سکینہ مجھے شہادت دینا ہے، بغیر میری شہادت کی اسلام نہیں بچے گا، اے بابا اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو اپنے سینے میں مجھے سلا لیے۔ جناب امام حسین یہ کربلا کے اوپر لیٹتے ہیں، جناب سکینہ کو اپنے سینے میں لٹاتے ہیں، اور جیسی لیٹتی ہے آگ لگتی ہے، ایک دم چونکتی ہے، اٹھتی ہے، بابا جائیے خدا حافظ، اے سکینہ ابھی تو تم گئے تھی بابا، مجھے سینے میں لٹا لیے، اب تم کہہ رہی ہو بابا خدا حافظ، اے بابا میری آگ لگی، میرے خواب میں شہزادی میری دادی جناب فاطمہ زہرا آئی، فرمانے لگی اے بیٹی سکینہ میرے حسین کو جانے دو، میرا حسین صبح سے پیاسا ہے، اس کو جو رن میں جانے دو، اے بابا جائیے خدا حافظ۔ حسین جاتے ہیں، دادا شجاعت دیتے ہیں، بڑھ بڑھ کے حملہ کرتے ہیں، آواز دیتے ارے تم کہاں جاتے ہو، تم نے میرے بھائی عباس کو مار دیا، تم نے علی اکبر کو مار دیا، تم نے میرے قاسم کو جو ہے پامال کر دیا، تم نے میرے اونو محمد کو مارا۔ آواز آتی ہے فلک سے کہ اے حسین آپ سے ہم خدا راضی، اب اپنے صبر کے جوہر دکھائیے۔ حسین تلوار کو نیام میں رکھتے ہیں، ارے بھاگی بھی فوج ایسی مٹنے لگتی ہے، کوئی حسین کے اوپر تلوار چلاتا ہے، کوئی حسین پہ تیر سے حملہ کرتا ہے، کوئی حسین کے اوپر نیزے کی انی سے حسین کو اذیت دیتا ہے، ارے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا وہ پتھر اٹھا کے حسین کی جانب مارتا تھا۔ حسین زخموں سے چور ہے، چاہتے ہیں کہ زمین کربلا پہ آئے لیکن جسم میں اتنے تیر بے بس تھے، جب آپ جسم لے کے ان تیروں کے ساتھ جب آپ زمین کربلا پہ آئے، یہیں پر زیارت ناحیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں ارے میرا سلام ہو میرے جد حسین پر کہ جب آپ گھوڑے کسی سے زمین پر تشریف لائے تو آپ کا جسم تیروں پہ معلق تھا، یہی وہ وقت تھا کہ شمر ملعون اپنی تلوار کو کند کرتا ہوا آگے بڑھا اور پسے پشت حسین کے سینے میں چڑھا، اس نے وہ بے حرمتی کری، ارے حسین اس سے کہہ رہے اے شمر تو مجھے قتل مت کر، کیونکہ تو اگر مجھے قتل کرے گا تو جہنم سے تو بچ نہ پائے گا۔ حسین آخری وقت بھی چاہتے تھے کہ قاتل جہنم میں جانے سے بچ جائے، لیکن اس ملعون نے حسین کو اذیت دی، ارے حسین کو پسے پشت ذبح کر دیا۔ ادھر زمین کربلا کو زلزلہ طاری ہوا، جناب زینب خیمے کے اندر تھی، چودہ امام کے پاس پہنچتی ہے، اے بیٹا سید سجاد میرے بھائی کی کوئی خبر نہیں مل رہی ہے، میرا بھائی کہاں ہے؟ دیکھو یہ زمین کربلا ہل رہی ہے، فرات کا پانی نیزوں چل رہا ہے، سیاہ اندھیا چل رہی ہے، وہ بھی اماں خیمے کا پردہ ہٹائیے۔ جناب زینب نے جا کے خیمے کا پردہ ہٹایا، چوتھے امام دائیں جانب دیکھا کچھ نہ دکھا، بائیں جانب دیکھا کچھ نہ دیکھا، سامنے کیا دیکھتے نوکے نیزہ پہ باپ کا کٹا ہوا سر، ارے سر سے امامہ اتار دیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، ایک بھی اماں ہم یتیم ہو گئے، ارے آپ ان بھائی کی ہو گئی، ادھر حسین کی شہادت ہوتی ہے، ارے شمر ملعون درانہ خیموں کے اندر پہنچتا ہے، خیموں میں آگ لگا دی جاتی ہے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، یہاں تک کہ سارے خیموں میں آگ لگتی ہے، ساری بیویاں چوتھے امام کے خیمے میں پہنچتی ہے، جناب زینب آواز دیتی ہے اے بیٹا سید سجاد تم امام وقت ہو، ارے دیکھو سارے خیموں میں آگ لگ چکی ہے، اس خیمے میں
میں آگ لگ چکی ہے، تم بتاؤ تم امام ہو کہ تو خیمے میں چل کے مر جائے یا باہر نکلے؟ پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، خیمے سے باہر نکلیے۔ عزیزان گرامی بغیر چادر کے رسول زادی علی کی بیٹیاں کس طریقے سے خیمے سے باہر نکلی، چوتھے امام کو لے کے باہر آئی، چوتھے امام کا جو ہے بستر کو گھسیٹا گیا، اس پہ آگ لگائی گئی، ادھر شام غریبہ نمودار ہو گئی۔ جناب زینب چھوٹے چھوٹے بچوں کو ڈھونڈ رہی ہے، کوئی جو ہے بچہ کو کچل کے مر گیا، کوئی جل کے مر گیا، یہاں تک کہ شام غریبہ میں جناب سکینہ کو سلاتی ہے، سامنے سے کیا دیکھتی ہے؟ ایک گھڑ سوار آ رہا ہے، ادھر جناب زینب سے ہی دیکھتی ہے، آواز دیتی ہے، اے گھڑ سوار اس وقت تو چلا جا، بچے تھک کے سوئے ہیں۔ لیکن وہ گھڑ سوار آگے بڑھتا رہا۔ پھر جناب زینب نے فرمایا کہ میں علی کی بیٹی تجھ سے کہہ رہی ہوں، ایک گھڑ سوار میرے پاس لوٹنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ جب وہ گھر رہوار قریب آیا، لجام فرس کو جناب زینب نے پکڑا، کہا کہ میں علی کی بیٹی تجھ سے کہہ رہی ہوں۔ آنے والے نے اپنے چہرے کی نقاب کو ہٹایا، آواز دی، اے بیٹا زینب میں تیرا بابا علی ہوں۔ جناب زینب بھاگتی ہے بیویوں کے پاس، اے بیویوں کسی کے پاس ایک چادر ہو تو دے دو، ارے میں کبھی اپنے بابا کے سامنے بغیر چادر کے نہ آئی۔ اے شہزادی کہاں ہے ہم لوگوں کے سر پہ چادر؟ جناب زینب پہنچتی ہے بابا کے پاس، اے بابا آپ اس وقت کہاں تھے جب بھیا حسین کو قتل کیا جا رہا تھا؟ اے شہناب میں اس وقت موجود تھا، لیکن مشیت پروردگار تھا، تم کو صبر کرنا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، اس عالم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بارے تجھ کو محمد آل محمد کا واسطہ اس مختصر سے عبادت کو تو قبول فرما لے۔ جتنے بھی مومنین اس وقت یہاں پہ تشریف فرمائے، پروردگار ان سب کی جو بھی دلی آرزو ہے مولا ان کو قبول فرمائیے، سب کی جو بھی پریشانیاں مولا ان سب پریشانیوں کو دور فرمائیے۔ پروردگار پرچم اسلام کو سربلند فرما، فلسطین، لبنان، ایران، سیریا، یمن ان سب کی تو حفاظت فرما۔ اسرائیل، امریکہ اور جارڈن جتنے بھی کنٹریاں ہیں جو ظالم حکومتوں کے ساتھ مل کے مظلوموں پہ ظلم ڈھا رہی ہیں، پروردگار ان سب کو تو نیست و نابود کر دے۔ پروردگار دعا میں دعا یہ ہے کہ تیری آخری حجت حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کا شمار ان کے اعوان و انصار میں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ دنیا بھر کے جتنے بھی مرحومین ہیں، جملہ مومن مومنات ہیں، ان سب کو پڑھ کر اسحال کر دیا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔